خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور کچھ اگلے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں، اور تازہ ترین اور اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے مولا علی کا قول جو تھا وہ صلح کے بارے میں وہ آپ سے شیئر کیا تھا، اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو صلح کا موقع یہ ضرورت جب پیش آتی ہے جب دو انسان کے دو فرد کے درمیان جو ہے وہ اس کا جو دماغ ہے اس کے جو نظریات ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جھگڑے جب پہنچتے ہیں تو اس جھگڑے کا اور اس کا جو انجام ہے وہ دیکھیں سراسر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ گھر سے لے لیں، اگر باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، شوہر اور بیوی میں اگر اختلاف ہے تو اس کا اثر گھر پہ پڑتا ہے اور سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس عمل کو جو ہے اگر ہم اس دو ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑیں اور ان کو جوڑ دیں تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے بہت بچنا چاہیے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے صبر سے کام لیں، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں اور سوچیں اور اس چیز کو آگے اختلاف کو آگے نہ بڑھائیں کہ نوبت جو ہے وہ صلح تک پہنچے۔ لہٰذا کیونکہ آپ ایک مثال گھر کی لے لیجیے، اگر شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ وہاں تک محدود رہ جاتا ہے بلکہ اس کی آگے بھی جو زندگی اس تک اثر پڑتا ہے، اور پھر یہ جو بچے جو ہیں محروم ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس میں بچوں کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ ان کی آگے کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ سے جو صحیح طور پہ اپنی پیار محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صبر اور ٹھنڈے دماغ سے ہر چیز کو سوچیں اور اس جھگڑے کو آگے نہ بڑھائیں کہ صلح تک نوبت آئے۔ لیکن اگر یہ ہو بھی جاتا ہے، ہو سکے، کیونکہ یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ اس میں برداشت کی جو ہے ہر فرد میں یہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم خود اپنے کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ قوت برداشت ہمارے میں ختم ہو چکی ہے، ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ صبر و برداشت ہو تو یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو برداشت کریں کسی بات کو، اور جو بھی مسئلہ وہ پیار محبت سے جو ہے دماغ کو ٹھنڈا کر کے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن یہاں کیونکہ وہی میں نے ایک بات کہی کہ صبر کا جو ہے وہ پیمانہ یہاں پر کسی کے قابو میں نہیں رہا، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ناراضگیاں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دماغ کسی صورت میں نہیں مل رہے ہیں، اپنے خاندان کے علاوہ رشتہ داروں میں بھی یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ ملک سے نکل کے معاشرے سے آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں اور اسلامی ملکوں میں بھی یہ اتحاد، یہ محبت، یہ امن نہیں رہا، یہ کوئی صلح نہیں رہی آپس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کا آگے بڑھیں، لیکن یہ سب کچھ ختم ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ قرآن شریف میں پروردگار عالم نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میاں بیوی میں اختلاف ہے تو ہم ایز اے رشتہ دار، ایز اے بہن بھائی، جس طرح سے ہم ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ اس گھر کو جوڑ دیں، اس کو ملا دیں، کیونکہ اس کا اجر بھی ہے اور اس بربادی سے بچ جائیں جس میں آگے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے چھوٹی چھوٹی آپ کو میں ایک قرآن شریف کی جو صورتیں بھی بتاؤں گی اور کچھ تسبیح بھی ہے، اللہ کے نام بھی اس میں ہے، جو پڑھا جائے کرا جائے تو وہ جو ہے وہ صلح کی طرف چلا جاتا ہے اور اس دلوں میں دوبارہ پیار محبت آ جاتا ہے۔ تو ایک اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں اور آگے بڑھیں اس نیک عمل میں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی دو گھر کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں صلح کرانا چاہتے ہیں، تو ہم سورۃ طہ کو پہلے پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، پھر ہم اگر دو فرد کے درمیان کوئی ناراضگی یا جھگڑا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جب جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دو میاں بیوی میں محبت نہیں، اختلاف ہے، تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ اگر وہ خود نہیں پڑھ رہا تو ہم پڑھ لیں، گھر کے فرد ہیں وہ پڑھ لیں، تاکہ ان دونوں کی زندگی آپس میں واپس سکون اور امن سے گزر جائے۔ تو اس کے لیے یا لطیفو یا ودودو جو ہے وہ 213 ٹائمز 213 مرتبہ پڑھ کے کسی چینی یا پانی پہ دونوں کو پلائیں، تاکہ ان میں پھر پیار محبت پیدا ہوگا، ان میں سوچنے کی صلاحیت ہوگی، اور وہ جو نرم دل ہو جائیں گے آپس میں، ان کے ذہن جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو وہ یقیناً اپنے جو ہے اس اختلاف کو ختم کریں گے، گھر جڑ جائے گا، اور یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 99 بار جو ہے وہ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 99 ٹائمز، سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس کو آپ نے 99 ٹائمز جو ہے وہ پڑھنا ہے، 99 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ روم کی آیت 21۔ یہ پڑھ کے آپ نے اسے بھی کسی مٹھائی پہ یا
किसी मीठी चीज़ पे और पानी में दम करके पिलाएंगे तो ये जो शौहर और बीवी जो इख्तिलाफ है वो ख़त्म हो जाएंगे और ये घर जो है दोबारा से आबाद हो जाएगा और बस जाएगा, और इसका अजर यकीनन आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये तबाही से आप आप किसी एक घर को, एक घराने को, एक नस्ल को तबाही से बचा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हर मसले का हल, जैसे कि मैंने कहा कि कुरान शरीफ में हम अगर इससे मदद लें बजाय इसके कि हम किसी पीर और मुरीद और उस तावीज़ गंडों की तरफ जाएं, हर चीज़ का अमल इससे हम अगर इस चीज़ को हासिल करें और अगर हम अपने ही घर में, अपने ही ख़ानदान में, रिश्तेदारों में भी कराना चाहें तो ये अमल के लिए सबसे पहले आप जो है ना, अव्वल जो है ना, आप आगे बढ़िए ताकि सुलह कराइए, ताकि इसका अजर आपको भी मिलेगा और ये क्योंकि नस्लें आप एक चीज़ को बचाएंगे तबाही की तरफ ले जाने से। जी बेशक, बहुत शुक्रिया सिस्टर। जी नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब के बाद जो अगला सेगमेंट है खबरों का है, करंट अफेयर्स का है। और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान तकरीबन 14 अगस्त से लेकर आज 7वां दिन है, 2 आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च की ही खबरों की जद में है। अब देखते हैं कि इसके आखिर में ये किस अंदाज से जो मार्च वाले हैं वो अपने अज़ाइम में या अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होते हैं, या जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो अभी तक उसमें कायम रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या उनको कोई मुश्किलात होती हैं या नहीं, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर लोगों के जज्बात हैं। कल भी हमने आपको दिखाए, मज़ीद हमें कुछ फुटेज वहाँ से मिले हैं, हमारी हिदायती वहाँ पे भी है, तो वो फुटेज देखते हैं और फिर आपके तासरात के साथ भी हम वापस आएंगे।